پوری ہو گئی الحمدللہ. میں نے سارے ذکر کروا لیے. کیوں جی پیر صاحب؟ ذکر علی ہو جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک بھائی مجھے بار بار 2 منٹ سے مجھے بار بار آ کر کہہ رہے ہیں جی چونکہ 3 سال سے کرونا کی وجہ سے مدینے کے سفر رکے ہوئے تھے، اب تھوڑے تھوڑے کھلنا شروع ہو گئے، عاشقوں کے دل مچلنا شروع ہو گئے. وہ مجھے بھائی بار بار کان میں آ کے کہتے ہیں 2 شعر. کئی بار کہہ دیا، اگر ایک بار کہتے تو میں نہ پڑھتا، لیکن 3-4 بار انہوں نے آ کے میرے کان میں کہا 2 شعر. لیکن یہ تھوڑا سا آپ کی جوانی کا کلام ہے جی، اب میں کیا کروں؟ بزرگوں کی یہ تو ہمارے ہیں نا، یہ ہم نے ادھر ادھر نعرے یہ وہ، لیکن ذرا دیکھو 60-70 سال آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں ان سارے بزرگوں کو. جب یہ بچپن میں تھے تو ان کا ذوق کیا تھا حضور کی نعت سننے کا. بس وہ انہوں نے مجھے کہا 2 شعر کہ ان کی بچپن میں یہ کس طرح کی نعتیں سنتے تھے، آپ نے مزہ لینا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو مدینے جانا چاہتا ہے ایک بار تو ہاتھ اٹھا لے یار. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ اللہ کرے سارے مدینے جا کے بولو. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں. یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا پھر کہے گا زمانہ، اسے اور کیا پھر کہے گا زمانہ. یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اللہ اکبر. شعر سنیے گا. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے، کوسین ٹھہرے. محمد کی عظمت. وزیر اعلیٰ کا تو مہمان بن جائے، وزیر اعظم کا مہمان بن جائے، پورے علاقے میں تو پھولا نہیں سماتا. بڑی بڑی ٹور ہے، وزیر اعظم کا مہمان بن کے آیا اور پھر تو نبی کی عظمت پہ انگلی بھی اٹھائے کہ ان کی عظمت کیا ہے. سن ان کی عظمت کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے، کوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی. یہ عظمت نہیں ہے تو آخری شعر. مفتی صاحب آپ بیٹھے ہیں، آپ سے تو میرا ویسے ہی ارانہ ہے بڑا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 4 کا رہ گیا اس بار آپ کی زیارت کرنا.
پیر صاحب یہ اقبال عظیم ہے جس نے کلام لکھا. سارے عاشق بیٹھے ہو, سنو عشق ہوتا کیا ہے. ساری زندگی اقبال عظیم کہتا رہا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا کرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائے. ساری زندگی بولا مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. ساری زندگی مدینہ مدینہ کا عاشق بیٹھے ہو. عاشق جب اس کا مدینے کا ٹکٹ لگا نا اقبال عظیم کا, اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا. عاشق بیٹھے ہو نا, سوچو ساری زندگی پیر صاحب مدینہ مدینہ کرتا رہا یہ بندہ, لیکن جب مدینے جانے کی باری آئی تو اندھا ہو گیا. کہتا ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے, تاکہ جی بھر کے میں ایک بار مدینہ دیکھوں. اس عاشق کے دل پر کیا, اس کا مقطع پڑھ رہا ہوں, مقطع سنو. میرا روز کا کام ہے حضور کے سٹیج پر پڑھنا نعتیں. پیر صاحب آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا, آپ میرے بھائی بیٹھے یقین کریں, آپ مفتی صاحب کسی نعت کو شاعر کا کلام مشہور ہو گیا ہو تو ہم پڑھ دیں اسٹیج پر, اور مقطع میں اس کا نام نہ لیں, پیچھے ہمیں پکڑ لیتا ہے. مرضی ہے تیری عثمان قادری, کلام بھی میرا پڑھا اور مقطع میں میرا نام ہی نہیں لیا تُنے. لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ میرا کلام ہے؟ یہ تُنے شاعر کے ساتھ زیادتی کی ہے, مقطع میں میرا نام نہیں لیا تُنے. یہ ہے آج کل کے شاعر. اقبال عظیم کو دیکھو مقطع میں کیا کہہ رہا ہے. تم اقبال یہ نعت سنو سنو عاشقو, تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو, مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کہاں تم کہاں مت ہے, کہاں تم کہاں مت ہے شاہ مدینہ, کہاں تم کہاں مت ہے شاہ مدینہ, یہ جرت نہیں ہے تو اللہ